السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت 2-3 ایسے مقدمات ہیں جو عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں بڑا اہم ان کا رول ہوگا، اور پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک نواز شریف کا کیس تھا جس میں 10,000 اکاؤنٹ ریسیویبل کے اوپر اس کی تاحیات نااہلی ہوگی۔ بہت متنازع اور کمزور بنیاد کے اوپر وہ کیا گیا فیصلہ تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیں ایک بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر۔ سپریم کورٹ نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا۔ 10,000 اکاؤنٹ ریسیویبل ڈسکوالیفائی۔ اب جو عمران خان کے اوپر مقدمات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، 3 مقدمات ایسے ہیں جس کے اوپر لگتا یہ ہے کہ کسی ایک میں اگر بازو مروڑنا ہو تو وہ مقدمات کافی ہیں۔ اس میں سے توشہ خانہ ریفرنس ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، اور آخر میں جو انہوں نے یہ ججز کے اوپر اور پبلک جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کے اوپر جو ریمارکس پاس کر دیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کے اوپر بھی عمران خان پکڑ میں آتے ہیں، اور باقاعدہ قانون کے اندر اس کی تفصیلات دی گئی ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو گورنمنٹ آفیشلز کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کی کام میں اگر رکاوٹ ڈالی جائے تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی کون سی ایسی دفعات ہیں 6(2) اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے ڈیٹیلز اس کی، کون کون سی اس کی تفصیلات اس کے اندر کورڈ ہوتی ہیں، اور 780 آگے اس کی سزا کے جرم کا تعین کرتی ہیں۔ کل صبح عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، کیونکہ ان کی جو 3 دن کی ضمانت تھی اس کی مدت پوری ہو جائے گی، تو وہاں جا کے اپنی ضمانت کی تصدیق کے لیے وہاں پیش ہونا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ان کے اوپر معاملہ ہے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ بنا کر ان کا کیس دیکھے گی، وہ جج کو دھمکیاں دینے والا، اور نام لے کر انہوں نے دھمکی ہوئی۔ یہ بڑے دونوں سنجیدہ معاملات، اور الیکشن کمیشن والا کیس پہلے ہی موجود ہے، اور اس کے اوپر بھی ان کی نااہلی کی تلوار جو ان کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے۔ ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ عدلیہ کیا دیکھتی ہے، ثبوت کیا ہیں، شواہد کیا ہیں، وکلا اس کو کیسے وہاں ثابت کرتے ہیں، لیکن چیزیں موجود ہیں جس کو بنیاد بنا کر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو کسی بڑے سیاسی رہنما کو کسی ایسے طریقے سے، وہ کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں سافٹ ڈسمسل نہیں اس کا ہونا چاہیے، اس کو ووٹ کی طاقت سے ہی اندر آنا چاہیے، ووٹ کی طاقت سے ہی باہر جانا چاہیے، انلیس کہ اس کے اوپر کوئی بڑے کنکریٹ قسم کی ایویڈنس موجود ہو کہ اس نے کرپٹ پریکٹسز کے اندر انوالو ہوا ہے، اور وہ سالڈ ایویڈنس ہو۔ وہ 10,000 اکاؤنٹ ریسیویبل والا کیس نواز شریف والا نہیں ہونا چاہیے، تگڑا کیس ہونا چاہیے کہ مے فیئر اپارٹمنٹ $50 ملین، $10 ملین یہاں سے منی لانڈر ہوا، ثبوت کے ساتھ سزا دے رہے ہیں آپ کو، پھر ٹھیک ہے، ادروائز یہ راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ تو عمران کے اوپر بھی ویسے ہی اصول ہونا چاہیے، لیکن ہماری ہسٹری کے اندر ایسے فیصلے موجود ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ خط نہیں لکھا، نااہل 5 سال، 10,000 اکاؤنٹ ریسیویبل، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن، یہ فیصلے عدلیہ کر چکی ہے۔ تو عدلیہ کو ان فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ فیصلے اب لینے ہیں، اور وہ فیصلے کیا ہوں گے وہ بھی ایک بڑا اہم رول ادا کریں گے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اوپر بھی اور سیاسی تاریخ کے اوپر بھی۔ عمران خان نے وضاحت کرتے ہوئے جج زیبا کے اوپر جو کچھ ریمارکس دیے تھے، پہلے ان کا وضاحتی بیان دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کی وضاحت آج انہوں نے کس انداز میں کی، کیونکہ بہت سے وکلا اور لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملے میں عمران مشکل میں ہے، ان کو معافی مانگ کے انکنڈیشنل اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سبمٹ کر دینا چاہیے، اور کورٹ جو ہے میگنینمٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معاف کر دے، لیکن یہ ثواب دید ہوتی ہے عدالت کی، اس کے اوپر آپ اس سے مطالبہ نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں۔ عمران نے آج وضاحت کیا کی، دکھائیے گا۔ جب وہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے آتا ہے، اب یہ عدالت نے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے، اس کے باوجود جو میجسٹریٹ ہے وہ واپس بھیج دیتی ہے اس کو پولیس کے پاس جنہوں نے تشدد کیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرا آفس میں کام کرنے والا اس سے یہ ہوا ہے تو 3 چیزیں میں نے کہی۔ میں نے کہا نمبر 1 کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا پولیس سے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرا میں نے یہ کہا ہم قانونی طور پہ ایکشن لیں گے، یہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے ماروں گا، میں نے کہا ہم قانونی طور پہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور تیسری چیز میں نے کہی کہ یہ شرمناک چیز ہے، شرم آنی چاہیے۔ اب عمران کی ان تینوں ذاتوں کو ذہن میں رکھیے گا، ایگزیکٹلی انہوں نے وہ جج زیبا کے لیے کہا کیا تھا، وہ دوبارہ دکھائیے گا۔ میجسٹریٹ صاحبہ زیبا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ اس خاتون کے اوپر کیس جو میجسٹریٹ جس نے ریمانڈ دے دی، اس کو پتا تھا کہ ظلم ہوا، اس کے اوپر پتا تھا، پھر اس کے باوجود اس نے اس کو بیل نہیں دی۔
मैजिस्ट्रेट ज़ेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पे, क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? और फिर कहते जी किसी को तौहीन हो गई। ये आप जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रहे। खातून मैजिस्ट्रेट खुद चेक भी नहीं किया कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। उनके गलत काम करने के लिए हम कह रहे कानूनी कार्रवाई करेंगे और वो ऊपर से दहशतगर्दी का पर्चा करवा देते हैं मेरे ऊपर। इमरान खान 2013 में भी अदलिया को ऐसे ही शर्मनाक कहकर एक दफ़ा पहले माफ़ी मांग चुके हैं। वो बयान भी आपको दिखाता हूँ। हम समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की अदलिया का रोल था पिछले इलेक्शन में, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे शर्मनाक रोल था। इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का वो इलेक्शन करवाया जिसमें पाकिस्तान में कभी इतनी धांधली नहीं हुई जितनी पिछले इलेक्शन में हुई, और इन्होंने बिल्कुल गैर जानबदार इनका रोल नहीं था। मुझे खास तौर पर तकलीफ पाकिस्तान की अदलिया से है। इस अदलिया के नीचे और इस इलेक्शन के नीचे पाकिस्तान की तारीख का वो इलेक्शन हुआ है जिसमें सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़े गए। इसके ऊपर इमरान खान माफ़ी पहले मांग चुके हैं, और लेकिन उनका एक तसलसल है, वो 2013 से लेकर आज तक अदलिया के ऊपर, आईजी के ऊपर, और ऐसे बरसते हैं, ओए आईजी ताहिर आलम तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये इस तरह के 50 बयानात हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में अप्रैल में जब इनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव पास होती है, तो उसके ऊपर भी जो कुछ वो कहते थे अदालत के लिए, हालांकि अदालत ने आधी रात को खुल के इमरान खान को 25 दफ़ा रिलीफ दिया होगा, लेकिन पहले दिन जिस दिन फैसला इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आया तो अदालत की ऐसी तैसी दिखाएगा क्या। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? के इतवार को तो आपने सो मोटा एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली। मुल्क का 1600 करोड़ रुपया चोरी हो और ऊपर वो बिठा दे, बिल्ले को बिठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में ये होता? रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ये वो एक हिस्ट्री है पूरी, जिसमें आपको तहजीब का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की इज़्ज़त है, वहाँ अदलिया की भी इज़्ज़त है। तो ये चीज़ें एक बैलेंस है, एक तवाज़ुन है, उसके साथ एक रियासत का निज़ाम आगे चलता है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद में शुएब शाहीन साहब, मारूफ माहिर कानून है, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़मा बुखारी साहब PMLN से हमारे साथ हैं लाहौर से। अज़मा बीबी आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम, जस्टिस नासरा जावेद हमारे साथ हैं। जस्टिस साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वो जो मजिस्ट्रेट ज़ेबा साहबा का नाम लेकर जिस तरीके से इमरान खान ने मुखातिब किया, उसके ऊपर आपसे रद्द-ए-अमल ले लूँ, आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, मैंने क्या रद्द-ए-अमल देना है, अदालत ने आज खुद नोटिस दे दिया है और लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है और इमरान खान को पर्सनल अपीयरेंस के लिए 31 तारीख रख ली। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनको ये इससे तासर यही हुआ है कि इन्होंने तो अदालत की है और अब इन्होंने उसमें अपीयर होना है केस में, और अगर गैर मशरूत माफी मांग भी ले तो आपको पता है कि यहाँ हमारे केस हो चुका है तलाल का भी और दानियाल का भी, कि माफी मांगने के बावजूद उनको कर दिया गया था डिस्क्वालीफाई, और कंटेम्प्ट जो था वो अपोज। तो अब ये देखें, जिस वक्त की अदालत में अपीयर होते हैं और ये माफी अगर मांग लेते हैं, और अभी तो ये बात भी ज़ेर बहस है कि जी माफी मांगनी है या नहीं मांगनी, वो बार बार ये कह रहे हैं मैंने तो इसको बात ही नहीं। जस्टिस नासरा, आपको लगता है कि ये रवैया जो था इनके जुमरे में आता है जो इमरान ने अपनाया था? देखिए, अब ये तो अदालत ने इंटरप्रेट इसको कैसे करना। 31 तारीख को केस है, मैं आज कह दूं कि जी ये आता है या नहीं आता, बज़ाहिर तो यही लगता है कि इस तरह की बात। देखिए, ये जो है फारसी शायर वो कहते हैं, आसाइश दो बीती तफसीर ई दो हरफत, बा दोस्ता मुरव्वत बा दुश्मना बदारा। बात करने का एक अंदाज होता है, तो यही बात अगर नर्म लहजे में की जाए और उसमें आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम तराशी न करें तो वही बात जो है वो हो सकती है। और अब भी मैं समझती हूँ कि अगर वो गैर मशरूत माफी मांग ले
تو ممکن ہو سکتا ہے کہ عدالت اس کو توہین عدالت میں نہ شمار کرے اور ان کو معافی دے بھی دے، کیونکہ دیکھیے ماحول بھی تو دیکھنا ہے، عدالت یہاں تو ویکیوم میں سے نہیں رہتی. تو اگر ان کو سزا ہوتی ہے اور ان کو 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، یا ان کو لگتی ہے جو جرمانہ لگتا ہے، تو آپ بتائیے یہاں لوگوں نے کیا اس پہ تاثر لینا ہے اور لوگوں نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس دن کس طرح لوگ سارے چوکوں میں اکٹھے ہو گئے تھے کہ جی آپ اندر جائیے تو صحیح ان کو ریسٹ کرنے کے لیے، ہم بنی گالا میں آ جائیں گے. تو جسٹس ناصر صاحب معافی مانگنے کے باوجود آپ بتا رہی ہیں کہ یہ ثوابدید عدالت کی ہے کہ وہ اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کو تو مد نظر رکھنا ہے، لیکن یہ ثوابدید بہرحال عدالت کی ہے. جی ہاں بالکل یقیناً عدالت کی، اور میں سمجھتی ہوں اس اسٹیج پہ جب کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہے تو اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کامنٹری کرنی کوئی مناسب بھی نہیں. یو آر پوٹنگ ورڈز انٹو دی ماؤتھ آف دی کورٹ. درست ہے. ایک اور بتا دیں، جو دہشت گردی والی کلوز اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے ایک مقدمہ ریاست نے درج کروایا، مجسٹریٹ نے کی مدعیت میں ایک پرچہ درج ہوا جس میں صبح اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش ہوں گے عمران خان. وہ کتنا سنجیدہ معاملہ؟ کیا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے یہ پرچہ درج ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ آفیشلز کو کام سے روکا ہے اس لیے ان کے اوپر یہ دفعات لگائی جائے؟ اب یہ دیکھیے کہ جو بھی صورتحال ہے، جس وقت یہ اقتدار میں تھے تو ان کے ساتھ جو تھے ان کے ہواری، وہ دوسرے سب لوگوں کے ساتھ کیا رویہ برت رہے تھے. ان کی باری آئی ہے تو وہ جیسے کہتے ہیں پنجابی میں ہن ساڈی باری آئی ہے، وہ وہی کچھ کر رہے ہیں، چاہے بنتا ہو یا نہ بنتا ہو. اینٹی ٹیررسٹ کیس انہوں نے تو عدالت میں اس کو لانچ کر دیا. اب یہ کل اگر نہیں اپیئر کرتے تو پھر تو ان کی بیل بھی نہیں ہو سکتی اینڈ ہی could be arrested. اب دیٹ از آلسو ویری ڈینجرس. تو یہ اپیئر ہو جائیں اور پھر عدالت یہ فیصلہ کرے کہ واقعی یہ ٹیررزم کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ terrorism has to be interpreted very narrowly. Is it something which is causing perturbance in the public, or is it causing a situation which is جو بہت زیادہ خطرناک ہے؟ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اس کو ٹیررسٹ کے زمرے سے نکالا بھی جا سکتا ہے. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، کیا عمران خان کو آپ یہ مشورہ دیں گی کہ انکنڈیشنل اپولوجی سبمٹ کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تاکہ یہ معاملہ سمیٹا جائے؟ دیکھیے کرنا تو انہوں نے وہ ہے جو ان کے اپنے ذہن میں ہو یا جو ان کے ساتھ ان کے مشیر ہے، انہوں نے ان کو دینا ہے مشورہ. میرا مشورہ تو کوئی حقیقت رکھتا نہیں، لیکن بہترین بات تو یہ ہے کہ وہ مانگ لیں غیر مشروط معافی، اور جس طرح کا ماحول ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں تو امکانات مجھے تو کم سے کم یہ لگتے ہیں کہ عدالت ان کو معاف کر دے گی. درست. بہت شکریہ آپ کا جسٹس ناصرہ جاوید اقبال ہمارے شعیب صاحب پہلے آپ سے بھی رد عمل لے لوں پھر لاہور چلتے ہیں. پہلے تو ہائی کورٹ والا معاملہ کیونکہ لارجر بینچ نے دیکھنا کتنا سنگین معاملہ ہے اور کیا کرنا چاہیے عمران کو؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے وضاحت بھی اس کی کر دی ہے خان صاحب نے کہ اگر کوئی بھی شخص یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں قانون کے مطابق کارروائی کروں گا تو اٹ از ناٹ اے کنٹیمپٹ آف کورٹ. اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو ہم لمبی دور نہیں جاتے. عام طور پر عدالتیں ہمیشہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں. آپ جسٹ 1 month بیفور ہمارے جو پی ڈی ایم کے جو دوست ہیں موجودہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ پنجاب گورنمنٹ کا والا معاملہ آیا، حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ ابھی آنے والا تھا، فیصلہ بھی نہیں آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ سیٹرڈے کو کیس لگا اور سیٹرڈے والے دن انہوں نے ایک شارٹ آرڈر کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو ہم منڈے کو فکس کریں گے اسلام آباد میں. سیٹرڈے انہوں نے ایک 6 صفحے کا ایک آرڈر لکھا، جیسے سمرتا بندیال صاحب نے 3 رکنی بینچ تھا. سیٹرڈے نائٹ سے تقریریں، سوشل میڈیا اور اس قدر باتیں ہوئیں جو کہ میں سمجھتا ہوں تضحیک کے زمرے میں آتی تھیں، اسکینڈلائز کرنے کے زمرے میں آتی تھیں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں بینگ پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، میں نے اس دن پریس کانفرنس کی ہنگامی 4 بجے دن کے کہ آپ ججمنٹ کو آرڈر پہ تنقید کریں، کھل کے آپ کو حق ہے، ججز پہ تنقید نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. ہمارا ایک واحد ادارہ رہ گیا جس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ اور فیتھ ہوتا ہے، پبلک ایٹ لارج کا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کی ہیں وہ عمران کی پہلے دن والے رد عمل کے اوپر تھا، اور پہلے دن جو انہوں نے اسپیچ کے اندر الفاظ کا چناؤ کیا اس کے اندر جو انہوں نے مجسٹریٹ صاحبہ زیبا ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے یہ انہوں نے بولا. شرم آنی چاہیے آپ کو، اس میں لیگل کا ٹائم یوز نہیں کیا. یہ بات جو فالو اپ اسپیچز کے اندر دیکھیں میں ندیم صاحب، میں عمران خان سے ڈائریکٹ میری جو بات ہوئی ہے جی
انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نے شرم کی بات کی ہے ڈی آئی جی آئی جی کے لیے جن کی کسٹڈی میں چونکہ کسٹوڈیل یہاں ٹارچر ہوا ہے. اب تو ریکارڈ بھی آ گیا ہے کہ باقی تشدد ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے میں ابھی وہ سنواؤں گا آپ کو, ابھی اس کی طرف بات نہیں آتی ہے. کمیشن انہوں نے بنا بھی دیا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غیر مناسب بھی تھا, غیر ضروری بھی تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو, یہ الگ بات ہے. لیکن کوشچن یہاں یہ آئے گا کہ اگر اس طرح کی سچویشن پہ آنریبل کورٹس نے اگر کنٹمپٹ پٹیشن کو, آپ بہرحال سب جوڈیس میٹر ہے, ہم زیادہ نہیں ڈسکس کر سکتے, یہ جو تمام میڈیا میں کہا جا رہا ہے نا کہ ذاتی طور پر طلب کر لیا, ذاتی طور پر طلب نہیں کیا. آرڈر کل میں نے رات کو لیٹ نائٹ پڑھا ہے, انہوں نے اس پہ صرف نوٹس یہ کیا ہے وائی دی کنٹمپٹ پروسیڈنگز میں ناٹ بی انیشیٹڈ اگینسٹ یو. اس میں ذاتی طلبی نہیں ہے, ذاتی طلبی نہ یہ شوکاز نوٹس ہے, یہ نوٹس آف پروسیڈنگز ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگز شروع کی جائے. لہٰذا ابھی اٹ از اے پری میچور سٹیج کہ کورٹس ان چیزوں کو یا وضاحت سننے کے بعد اس کو پروسیڈنگز کو ڈراپ بھی کیا جا سکتا ہے. ازما بی بی, آپ کیا کہتی ہیں, کتنا سنگین معاملہ ہے اور کیا ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 31 اگست کو؟ بہت شکریہ ملک صاحب. اگر تو آپ عمران خان صاحب کے محبت میں گرفتار لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ان کے لیے عمران خان صاحب کی بد کلامی, ان کی دھمکیاں, ان کی گالی گلوچ وہ کسی کو بھی دے دیں, وہ نارمل روٹین کی بات ہوتی ہے, تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک ابھی میں ناصرہ جاوید صاحبہ میری جو ہے وہ سینئر بھی ہیں اور میری ٹیچر بھی رہی ہیں, لیکن مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ خود بھی ماشاءاللہ جج رہ چکی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کورٹ ہے اس نے پبلک سینٹیمنٹ دیکھنا ہے, اس نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہے, اس نے قانون اور آئین نہیں دیکھنا. اور اگر قانون اور آئین دیکھنا جو ہے وہ نہیں دیکھنا تو پھر تو تحریک لبیک سب سے زیادہ پاورفل ہے. پھر اس کے خلاف سب کچھ کیوں ہوا تھا, پھر اس کے خلاف بلڈ شیڈ کیوں ہوا تھا, پھر ان کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر پابندیاں کیوں لگی تھی سب سے زیادہ, تو پھر جو ہے وہ انہوں نے پبلک نکال کے دکھا دی تھی. یہ اس ملک کا پرابلم ہے. قانون اور آئین کیا کہتا ہے؟ اگر قانون اور آئین کے مطابق آپ اس کی وضاحت کریں تو پھر وضاحت کیا ہوگی؟ سر میں آ رہی ہوں. دیکھیے, جو معافی نامے کی جہاں تک بات ہے, اگر ایک کنٹمپٹ نوٹس, اور یہ جو ابھی شعیب صاحب سینئر ہے میرے, انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف شروع کر دیا جائے, اسی کو شوکاز نوٹس کہتے ہیں, کہ آپ بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف پروسیڈنگز کو شروع کر دیا جائے. اور پھر جب طلال چودھری اور دانیال عزیز کی معافیوں کے باوجود ایک پریسیڈنٹ موجود ہے کہ وہاں پر جو ہے عدالتوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کیا تھا, تو وہ عمران خان کو لاڈلا کیوں بنائیں گی؟ بڑا مشکل ہوگا. یہ پہلے ہوتا تو اور بات تھی, لیکن یہاں پھر سوال اٹھیں گے کہ انہوں نے بھی معافیاں مانگی تھیں, انہوں نے جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو مرسی آف دا کورٹ پہ چھوڑا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو سزا ملی. اب یہ جو بڑی آسانی سے بات ہے نا, تمہیں نہیں چھوڑیں گے, بڑی سمپل بات ہے ان کے بقول, وہ ان کے لیے ہوتی ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے, میرے خیال ہے شعیب صاحب نے وہ نہیں دیکھی وہ کیمپین جو تحریک عدم اعتماد کا جب فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف چلی, جس کے اندر ان کی تصویروں کے ساتھ, ہماری جو ہے وہ اعلیٰ شخصیات کی تصویروں کے ساتھ, میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی, جو ان کے ساتھ کیا گیا, جو گندے واہیات ٹرینڈ ان کی فیملیز کے حوالے سے, ان کے حوالے سے چلائے گئے, میرے خیال ہے شعیب صاحب کی نظر سے وہ نہیں گزرے, وہ گالیاں نہیں گزری جو ان کو جو ہے وہ دی گئیں, جو بینچ کے اراکین ہیں ان کو. سو اس لیے قانون اور آئین دو نہیں ہو سکتے. قانون کہتا ہے کہ اگر آپ دھمکی دیں گے, اگر آپ کار سرکار میں مداخلت کریں گے, اگر آپ جو ہے وہ, اور ان کو عادت ہے 2014 سے, آپ نے اچھا کیا, آپ نے خود ہی بتا دیا, میں یہ بات کرنا چاہتی تھی, ان کو تو عادت ہے, جب بولیں گے وہ دھمکی سے بولیں گے, جب بولیں گے بد کلامی سے بولیں گے, جب بولیں گے گالی سے بولیں گے, اور پھر ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو ملٹی پلائی بائی تھاؤزنڈز کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو فضا بنتی ہے وہ دیکھنے والی. ابھی وہ آپ نے بھی سوال کیا اور ناصرہ صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ اینٹی ٹیررزم کا کیس شاید نہیں بنتا. مجھے بتائیے کیسے نہیں بنتا؟ آپ نے کہا نہیں چھوڑیں گے, اس کی اب انٹرپریٹیشن ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے کرے گا نا. ہر آپ کا فالوور, ہر آپ کا جو آپ کو فالو کرتا ہے, جو آپ کی محبت میں گرفتار ہیں لوگ, وہ اپنا دماغ تو استعمال کرتے نہیں ہیں یوزلی, تو وہ نہیں چھوڑیں گے کہ اپنی انٹرپریٹیشن ہے, وہ نہیں چھوڑیں گے. پھر اب انٹرپریٹ ہوگا تو کیا اس سے سوسائٹی کے اندر ٹیررزم نہیں, اس سے خوف پیدا نہیں ہوا؟ کیا ٹربولنس کا لفظ استعمال کیا, ٹربولنس پیدا نہیں ہوئی؟ کیا جو پوری آپ کی ماتحت جوڈیشری ہے, کیا اس کے اندر یہ وہ نہیں ہوا کہ ہم تو بھائی نہیں سنتے کیس پر,
پی ٹی آئی کا کیس نہیں سننا، کیونکہ گالیاں بھی پڑیں گی پھر وہ ہمیں چھوڑیں گے بھی نہیں، اور وہ ہمارا وہ حال کریں گے کہ جو ہے وہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کیا عمران خان صاحب تھانوں پہ حملے نہیں کر چکے 2014 میں؟ کیا عمران خان نے پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا تھا؟ کیا عمران خان نے جو ہے وہ پی ٹی وی کے اندر حملہ نہیں کرایا تھا؟ کیا عمران خان کے حواریوں نے عصمت جنیجو کو اینٹیں مار مار کے جو ہے وہ جان سے مارنے دینے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کیا عمران خان نے جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں نہیں جلائی ہوئی؟ کیا تھانوں کے اوپر حملے نہیں ہوئے ہوئے؟ کمال کرتے ہیں آپ لوگ۔ جس آدمی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ سپرلیٹو ڈگری سے شروع کرتا ہے اور اس کے جو حواری ہیں پھر وہ اتنے اگریسو ہیں کہ گالی گلوچ تو بہت چھوٹی بات ہو گئی۔ پی ٹی وی جو حملہ کیس تھا اس کے اوپر بھی عمران خان، ڈاکٹر عارف الوی، اسد عمر اینڈ مینی ادرز وہ 780 میں بک تھے۔ ابھی حال ہی میں ان کی میرے خیال میں کیس ویس ختم ہوئے، ادروائز وہ کئی سالوں سے کیس پینڈنگ چلا آ رہا تھا ان کا، بلکہ ایک سٹیج کے اوپر تو ایبسکانڈر بھی تھے اور اسلام آباد میں موجود بھی تھے۔ ایک منٹ میں مالک صاحب جی میں اسی کو ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے کیس بھگتائے، جس طرح سے آج فرح گوگی صاحبہ کو بھی کلین چٹ ملی ہے۔ تو یہی پرابلم ہے، یہاں اختیارات سے تجاوز کسی نے نہیں دیکھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر یہی ٹرینڈ سیٹنگ ہے کہ جی آپ جو ہے میں دھمکی دوں گا اس کے بعد ڈر جاؤ، میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ شعیب شاہین صاحب نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی بات کی، مجھے کوئی ایک چیز دکھا دیجئے۔ ہم نے کہا ہمارے کیس کو نہ سنیں، ہم نے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی 3 جو ججز ہیں، یہ اسپیسیفکلی لوگ کہتے ہیں اور یہ غلط ہے، میں بھی وکیل ہوں، میں جو ہے میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، اگر کوئی کہے بینچ پتہ چل جائے گا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے بڑی مؤدبانہ ہم نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، ہم نے کہا نہ سنیں۔ اس کے باوجود ہمارا کیس سنا گیا، اس کے باوجود ایک ہی قانون کی 2 انٹرپریٹیشن سامنے آئی۔ عمران خان کا خط جو ہے وہ سپیریئر ہو گیا اور چودھری شجاعت کے خط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا۔ یہ انٹرپریٹیشنز تو موجود ہیں، اب اس کے اوپر ریویوز پینڈنگ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جی ہماری جو پٹیشنز ہیں وہ شام کو دائر ہوتی ہیں، صبح نہیں لگ سکتی اور نہ ہی اس کے اوپر اگلے دن فیصلہ آتا ہے۔ ہم انتظار بریک قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں۔ میں بریک کو شہباز گل کے حوالے سے بھی کچھ سنوانا چاہوں گا، اور عمران خان کا ہم نے ایک سٹیٹمنٹ سنوایا جہاں پہ وہ الیکشن میں دھاندلی کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ دھاندلی کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے کیا کہا تھا کہ دھاندلی کی نوعیت کیا تھی، میں وضاحتی بیان بھی آپ کو سنوانا چاہوں گا۔ ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی ذکر ہوا کہ عمران خان کو 31 کو پرسنلی پیش ہونا یا نہیں پیش ہونا، تو جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے میں اس میں سے وہ متعلقہ پیرا پڑھ کے سنانا چاہوں گا تاکہ اس میں کلیئرٹی رہے کہ پرسنل اپیئرنس کے حوالے سے ہی نوٹس دیا گیا۔ کورٹ کا آرڈر ہے کہ وی دیئر فور ڈیم اٹ نیسیسری ٹو ایشو نوٹس ان ٹرمز آف سیکشن 17 آف دی کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ٹو دی رسپونڈنٹ عمران احمد خان نیازی to tender appearance before this court on 31st of August۔ یہ بالکل کلیئر ہے اور شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن ایک معاملہ جو ڈسپیوٹ کا باعث ہے، جس کے اوپر میری بھی دلی خواہش ہے اور میرے جیسے جو جرنلسٹ اور رپورٹ کرتے ہیں ان ساروں کی دلی خواہش ہوگی کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، کسی کے ساتھ کچھ ایسا تشدد نہیں ہونا چاہیے جب وہ زیر حراست ہو۔ وہ شہباز گل ہو جو بد زبانی کرتا تھا اور جس کو کبھی ہم سپورٹ نہ کرتے ہیں، نہ کرتے تھے، نہ آئندہ کبھی کریں گے، لیکن اس کا بھی ایک رائٹ ہے جب وہ عدالت کے اندر یا کسی حراست کے اندر ہو تو اس کے اوپر، یا کوئی یہ جو ولاگرز آج کل کسی کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی ایک کو یا دوسرے کو، کسی کو ننگا کر کے مارنا یہ قانوناً درست نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے، قابل شرم ہے، اور شرم نہ کیا اس کے لیے دوسرا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اس میں ریالٹی ہے کیا، وہ پراپر انویسٹیگیٹ کر کے وہ کورٹ کمیشن آف انکوائری بننا ہے، وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے نیچے کسی جج نے بیٹھنا ہے، لیکن سچائی سامنے آنی چاہیے، اس کے اوپر کسی کو مٹی ڈال کے آگے نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ غلط روایت ہے۔ آج وہ گل کو اگر ایسا ہوا ہے، میں ابھی بگ اف اس کو چھوڑ رہا ہوں، کل کسی اور کو ہوگا جن کی آج حکومت ہے، کل ان کے اوپر ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ اس کو شفافیت کے ساتھ تحقیق ہونی چاہیے۔ شہباز گل کے اوپر سب سے پہلے یہ الزام جو تھا خود عمران خان نے ریز کیا، یہ جو چارج تھا عمران نے ریز کیا کہ اس کے ساتھ زیر حراست رہتے ہوئے جنسی تشدد ہوا۔ پھر شہباز گل سے سوال ہوا جب وہ ریڈ ہوتا ہے اس کے کمرے کے اوپر، تو شہباز گل کا جواب کیا تھا وہ سنائیے گا۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ پہ جنسی اسالٹ ہوا ہے، وہ از دیٹ ٹرو؟ جی اٹس ٹرو۔ شہباز گل کے اس بیان کے بعد ہم نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، کیونکہ اسلام آباد پولیس کے پاس تھے، ان سے یہ سوال پوچھا تو ان کا جواب کیا تھا؟ اس نے تحریری بیان دیا؟ جی اس نے تحریری بیان دیا ہے، اس میں اس نے یہ بات نہیں کی، اور ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، لیکن اس میں یہ بات اس نے نہیں کی، جنسی تشدد کا کوئی ذکر نہیں؟ بالکل اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ اس نے کہا ہے کہ مجھے مارا گیا ہے،
یعنی اس نے تحریری بیان کے اندر اس نے لکھا ہے کہ مجھے مارا گیا. اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے جو ہے وہ مارا ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ کے پیش کیا گیا جب اس کو گرفتار کیا گیا ود ان 24 آورس. تو اس میں اس نے کوئی بات نہیں کی کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے یا مجھے کسی نے مارا ہے یا میرے اوپر جنسی تشدد ہوا ہے. اب اس کے اوپر بغاوت والا میوٹنی والے چارج ہیں, بڑے سخت چارج ہیں. یہ چھوٹا چارج نہیں ہوتا, بندے کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے ان چارج سے نکلتے. اس لیے اس کو مارنا یا کچھ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے. اب آج دوبارہ اس کی پیشی ہوئی ہے عدالت میں, جوڈیشل ہو گیا, وہ پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے, لیکن آج دوبارہ شہباز گل نے اس کی وضاحت میں جو کہا دکھائیے گا. یہ بالکل درست ہے. میرے بجلی کے کرنٹ لگائے گئے, وہ میں جنسی تشدد کی بات کر رہا تھا. شہباز گل کہتے ہیں کہ ان کے نازک اعضاء کے اوپر کرنٹ لگایا گیا جس کو انہوں نے جنسی تشدد کا نام دیا, اور وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے انویسٹیگیشن اور اس کی رپورٹ پبلک کرنا یہ میرے خیال میں حکومت وقت کے اوپر بھی فرض ہے, عدلیہ کے اوپر بھی فرض ہے. اس میں کسی کو معافی نہیں ہے. جو اس کے اوپر آنکھیں بند کرے گا وہ غلط کام کرے گا. اس کے اوپر انصاف ہے, انصاف کرنا چاہیے. اور یہ باقی سب بھی جو بھی کوئی گرفتار ہوتا ہے سب کے اوپر اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے. سب سے پہلے شعیب صاحب آپ سے پوچھ لوں, پھر میں لاہور پہ پوچھوں گا. شعیب گل کا معاملہ, اس کی اب شفاف تحقیق کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ اس کے اوپر تشدد ہوا, کیونکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا جو ریکارڈ آیا نا وہ ہماری کسٹڈی میں بھی نہیں تھا. آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہم نے پٹیشن فائل کی, اس پٹیشن کے اوپر انہوں نے ان کو طلب کیا امیجیٹلی کہ بھئی آپ ریکارڈ لے کر آئیں. ان کی بدنیتی یہ تھی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ میڈیکل آفیسر خود آ گئے اور ریکارڈ نہیں لائے. پھر انہوں نے ڈیٹ دی. پھر ڈیٹ دینے کے بعد جب وہ ریکارڈ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی اب؟ نہیں, میں اس سے آگے آتا ہوں. جب ریکارڈ آیا پتہ چلا کہ جناب پہلے دن ہی میڈیکل آفیسر نے وہاں جو فارم لکھا جاتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اس کی تحقیق کیسے آگے ہوگی, آگے چلے گا کیسے؟ ہم نے ان کو کہا جی جوڈیشل کمیشن بنا لو. کورٹ نے جب یہ ریکارڈ دیکھ لیا, سب سے پہلے تو انہوں نے تو آئی جی کو کہا جی آپ اپنی رپورٹ دیں کہ واقعی تشدد ہوا یا نہیں. اس نے تو ادھر ادھر کی بات کر کے کہا جی نہیں ہوا. اب کورٹ نے جب کنونس ہوگی کہ واقعی تشدد کے نشانات تو ہیں, پہلے دن گئے تھے, یہ تو کہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, ایویڈنس سامنے آ گئی, تو کورٹ نے یہ کہا کہ میں کورٹ آف انکوائری نہیں ہوں, کیونکہ میں تو ریٹ جورسڈکشن میں بیٹھا ہوں نا, فیکچوئل کنٹروورسی میں یہاں ریزالو نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دے دیا ہائی کورٹ فیڈرل گورنمنٹ, ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب جو جسٹس عامر فاروق صاحب, ایک ریٹائرڈ جج جو ہے ہائی کورٹ کی سربراہی میں بنائے, ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس کی سربراہی میں وہ کمیشن بنے گا. اب ڈگ آؤٹ کیا کرنا ہے؟ تشدد کی باتیں تو ثابت ہو گئی ہیں, اب ڈگ آؤٹ یہ کرنا ہے کہ کون کون لوگ ملوث ہیں. چلیں آئی او ہو گیا, ایس ایچ او ہو گیا, چونکہ اب مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں پٹی باندھ کے ان کو لے جایا جاتا تھا سم ویئر. یہ کون کہتا تھا؟ جو شہباز گل کہتا ہے. نہیں, شہباز گل کا یہ بیان میرے پاس نہیں ہے, لوگوں کے سامنے نہیں آیا, لیکن وہ جو اس نے مطلب اپنے وکیلوں کو بتایا یا جو مختلف ذرائع سے اس نے انفارم کیا کہ اس کو پٹی باندھ کے مختلف جگہ پہ لے جایا بھی جاتا تھا اور اس کو وہیں بھی تشدد کیا جاتا تھا ساری رات, اب ننگا کر کے. اب کوشچن یہ ہے کہ جب, اور آج کی جو ابھی تک ریکارڈ پہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو چیزیں میں نے لوگوں سے پوچھی ہیں اس میں جو میرے نالج میں آئی ہیں کہ اس کے وہ پیچھے کوئی نشان ہے زخم کے, جس سے وہ تاثر ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ سوٹی سے یا وہ جو پولیس والوں کے پاس وہ چیزیں مارا گیا ہو. کس چیز کا نشان ثبوت نہیں ہے. یہ تو اسٹیبلش کرنا آپ کے اس بیان کا جو آپ نے کہا نا پٹی باندھ کے اس کو مختلف جگہوں پہ لے جایا گیا پوری رات. یہ اس نے مجھے خود بتایا ہے. اب یہ بات آپ پھر تصدیق کریں کہ آپ نے بتایا. مجھے اس نے خود بتایا ہے, میں نے اس کے پاس گیا 12 تاریخ. کیا بولا ایگزیکٹلی مجھے اس نے بتایا کہ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا, کہتے رات ساری مجھے ننگا کر کے تشدد کیا جاتا تھا. میں نے کہا اچھا, میں نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ کو یہ پولیس والے تشدد کرتے تھے یا کوئی اور بندے بھی کرتے تھے, مطلب ہے کہ کوئی اور لوگ تو نہیں تھے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس کا اس لیے میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا, میرے آنکھوں میں پٹی باندھ کے مختلف جگہوں پہ بھی لے جایا جاتا تھا اور وہیں بھی میرے اوپر تشدد ہوتا تھا اور ساری رات میرے پہ تشدد ہوتا تھا. تو اس لیے میں تو نہیں کہہ سکتا کون لوگ ہیں, پولیس والا ہے نہیں ہے, ایجنسی کا بندہ ہے کون ہے, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا. اس نے فرسٹ ڈے 12 تاریخ کو اس نے بتایا. اور اب دیکھیں نا تحقیقات, اب تو وہ کنفائنمنٹ میں رہا, فزیکل کسٹڈی میں رہا یا جوڈیشل کسٹڈی میں رہا. جب کوئی فورم جو اس پہ بنے گا اس کی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آئیں گی, پھر میڈیکل ایویڈنس سامنے آئے گی اور اس میڈیکل ایویڈنس کے نتیجے میں پھر ڈگ آؤٹ ہوگا. دیکھیں ذمہ داری اب کس کی آ گئی. جواب لے لیں, پھر بریک اگلی قریب آ جانی. ازما سے بھی اس پہ جواب لے لیں. ازما, اس کی شفاف تحقیق ہونا بہت ضروری ہے, اس پہ ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے. بالکل ہونی چاہیے اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں اس کا کیا کیا جائے. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ گرفتاری کے وقت بہت تشدد ہوا ہے,
پھر وہ CCTV فوٹیج آئی, آپ نے دیکھ لیا. وہ ڈرائیور صاحب جو ہیں بالکل ہٹے کٹے ٹھیک تھے. عمران خان صاحب کے گھر سے وہ نکلتے ہیں تو ان کی قمیض بھی پھٹی ہوتی ہے, ان کے جو ہے وہ پٹی بن جاتی ہے ہاتھ کے اوپر. اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ حوالے سے میں تھوڑی سی اس کی سیکوینس درست کرنا چاہتی ہوں. شہباز گل صاحب نے ایک دن جو ہے وہ کہا اپنے لوگوں سے کہ ان پہ کوئی جسمانی تشدد نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے جنسی تشدد نہیں ہوا. اس کے بعد وہ جو ہے وہ کورٹ میں بیان دے, اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے. اس کے بعد شہباز گل صاحب کورٹ میں تحریری بیان دیتے ہیں, اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے, جس کے اندر وہ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے, جس کا ذکر رانا ثناءاللہ صاحب کر رہے تھے. لیکن اس دن یہ ہوا جو ہمیں پتہ چلا, اور وہ یہ تھا کہ ان کے وکلا کرام نے اور جو لوگ تھے انہوں نے ان کو کہا کہ عمران خان صاحب چونکہ یہ فرما چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, اب آپ اس کو اون کر لیں اور آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے. وہ پھر رات کو جب یہ گئے ہیں اپنی جو ہے وہ اپنے کمرے میں, وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ تشدد ہوا ہے. پھر اس کے بعد آج وہ دوبارہ باہر نکل کے آئے, اور انہوں نے پھر ایک اور نئی بات کہہ دی. انہوں نے کچھ ڈیفینیشن جو ہے وہ دی ہے تشدد کی, اور اگر میڈیکل جو ہے وہ اس کے حوالے سے میڈیکل جورسپروڈنس جو ہے اس کو ذرا سا دیکھا جائے, میں خود چونکہ میرے والد صاحب بھی کرمنل لائر تھے, میں نے بھی تھوڑی کرمنل لا کو ہی پریکٹس کیا ہے. جو الزامات وہ لگا رہے ہیں اس کے بعد تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے. جن چیزوں کا جس تشدد کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور پھر یہ ہے کہ جتنا تشدد بتا رہے ہیں, سائی رات ہوتا تھا اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا, کیا جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ کے اندر اس کی کوئی کہیں بھی آپ کو کوئی نظیر ملی, یا کیا جس کے ساتھ اتنا تشدد ہوا ہو, جس کے ساتھ اتنی بری حالت ہو, وہ اس طرح ہوتا ہے, وہ اس طرح سے نارمل ہوتا ہے, یا اس طرح سے نارملی بیہیو کر رہا ہوتا ہے. تو عظمہ اس کی تحقیق ہونے میں تو حرج نہیں ہے نا, پھر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو پتہ چل جائے گا, اور اگر سچ ہوگا تو پھر جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ہو جائے گی. تو تحقیق تو ہونی چاہیے نا. بالکل کوئی حرج نہیں, لیکن پھر یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ سنسنی پھیلائیں, آپ اپنی سیاست کے لیے کسی کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ نیلام کر دیں, آپ جھوٹے اور چھچورے بیانات دے کر جو ہے وہ ایک سنسنی پھیلائیں. ایک آپ نے ایک غلط بیانات اور الزام لگانے کی عمران خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو پرانی عادت ہے, اور وہ الزام لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں مجھے تو کسی نے کہا تھا میں نے کہہ دیا. اب اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اور یہ کرمنل لا اور خاص طور پر جو ہے وہ آپ کے میوٹنی کا آپ کے ان کے خلاف کیس ہے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ابھی ان کو جو سیٹلائٹ جو ملا ہے فون ان کے پاس سے, جو ان کے باقی چیزیں وہاں سے ملی ہیں, اس کا فورینزک ہونا ہے. اور یہ جو لگتا ہے ہمیں جو, اور ابھی تک جو تفتیش کے ساتھ بھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ ایک پورا پلانٹڈ چیز تھی جس کو جو ہے وہ کیا گیا. اب اس کے اوپر تشدد کے ذریعے اس کی آڑ میں آپ جو ہے وہ نیمے ہو کے نکل جائیں. اور شہباز گل کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ملک صاحب 2 دن آپ نے بھی, میں نے بھی آپ کا پروگرام دیکھا جس دن وہ ریسٹ ہوئے تھے, اس کے بعد بھی آپ نے بھی کہا وہ خدا کا واسطہ اس کو مل لو جا کے, اس کو کپڑے دے دو, اس کو کھانا پوچھ لے. یہ 2 دن غائب تھے. اس کے بعد جب اس نے دھمکی دی کہ میں پھر سب کے درست ہے آپ کی بات, پہلے 2-3 دن پوری پی ٹی آئی نے اس کو ابینڈن کر دیا تھا. بچانے کی کوشش کر رہی ہے, شہباز گل کو نہیں. ایک بریک قریب آ گئی, میں بریک لے لوں, اسی پیج پہ اور بات کرتا ہوں. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب اس وقت قطر کے دورے کے اوپر ہیں, اور پاکستان میں اس وقت ایک کرائسس ہے, وہ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا. جولائی کے مہینے میں $1.2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے. اتنے سخت اقدامات کے باوجود ہم نے امپورٹس روکیں, روپے کو گرنے دیا, پھر بھی ہو گیا, جو اچھی صورتحال نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم مشکل میں. اب 29 کو IMF کا بورڈ میٹنگ ہے, اور آج ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ $3 بلین قطر نے کہا ہے کہ وہ ہمارے مختلف شعبوں کے اندر انویسٹ کریں گے, $3 ارب. تو ایک $4 ارب کا ایک فنڈنگ گیپ تھا, جس کی وجہ سے IMF نے پورا مہینہ ہمیں تگنی کا ناچ نچائے رکھا ہے کہ وہ آپ پہلے $4 ارب پورا کرو گے, پھر پروگرام بورڈ میں جائے گا. تو ہوپ فلی ان دی کمنگ ڈیز سعودی عرب سے بھی وہ آ جائے گی جو آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹ کا $1 ارب کا, تو یہ وہ معاملہ سنبھالا جائے گا اور بورڈ اپروول ہو کے چیز آگے بڑھ جائے گی. پروگرام اپنے کی طرف ٹاپک جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسی کی طرف واپس آتے ہیں. ایک عمران خان کا بیان تھا 2013 کا, جس کے اوپر انہیں معافی مانگنی پڑی, اور اس کے بعد یہ دھرنا دے کر بیٹھے رہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہو گئی تھی. عدلیہ کو بھی کہہ دیا, الیکشن کو بھی کہہ دیا کہ الیکشن چرا لیا میرا. وہ بیان ذرا دوبارہ سنائے گا جی, پھر ترین صاحب کا بھی بیان سناتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا رول تھا پچھلے الیکشن میں, یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے شرمناک رول تھا. انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا وہ الیکشن کروایا جس میں پاکستان میں کبھی اتنی دھاندلی نہیں ہوئی جتنی پچھلے الیکشن میں ہوئی, اور انہوں نے بالکل غیر جانبدار ان کا رول نہیں تھا.
मुझे खास तौर पर तकलीफ पाकिस्तान की अदलिया से है। इस अदलिया के नीचे और इस इलेक्शन के नीचे पाकिस्तान की तारीख का वो इलेक्शन हुआ है जिसमें सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम था कि पूरा इलेक्शन ही 2013 का चुरा लिया गया, लेकिन उसके शवाहिद नहीं थे। अमली तौर पर मुमकिन है कि चंद एक सीटें जो हैं इधर से उधर हुई हों, उसको आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। जो तगड़ा लोकल कैंडिडेट होता है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है दोनों तरफ से, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो 2 सीटें या 4 सीटें या 8 सीटें उसको एक तरफ रख दें। लेकिन ऑर्गेनाइज रिगिंग वाली एविडेंस वो बाद में कमीशन के सामने भी नज़र नहीं आई। जहांगीर तरीन साहब जो इमरान खान के सबसे करीब तरीन थे, उनसे हमने बाद में एक इंटरव्यू किया, तो 2013 के रिगिंग एलिगेशन के हवाले से और पीटीआई की एक्चुअल परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने क्या कहा, दिखाइएगा। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए, ठीक है। धांधली हमने छोड़ किया, धांधली हुई मगर चंद सीटों पे हुई। 50% सीटें 2013 में हम जब हारे, 50%, उसमें हम सेकंड में नहीं आए, हम टेबल पे नहीं थे, 3rd, 4th, 5th थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हों मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला हो, वो 66% ऐसे थे जहाँ हमें 20% भी नहीं मिला। तो ये रियलिटी थी। मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। शोएब साहब आपका भी और अज़मा भी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।